دیکھو، ہمیں خدا سے کون ڈرا رہے ہیں اور کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کیا خدا بدماش ہے؟ نعوذ باللہ. یا ہم نے احتجاج کیا تھا خدا کے سامنے کہ ہمیں دنیا میں بھیجو؟ انسانوں کو تو وہی بھیج رہا ہے نا. اور اس کا معاملہ دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح ہے، لیکن اس معاملے کو، اس حسن سلوک کو کوئی نہیں دیکھتا، اور ہر کوئی ڈرتا ہے، گھبرا رہا ہے. موت سے تو لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے سام سے بھاگتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ہمیں ڈرایا گیا ہے. کس نے ڈرایا؟ تو مولویوں نے ڈرایا ہے، پنڈتوں نے ڈرایا ہے، راہب اور پادریوں نے ڈرایا ہے، یہ ربیوں نے ڈرایا ہمیں. یعنی جو بھی دھرم ہے اس کے مولوی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈراتے ہیں موت سے، اور موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سلوک سے کہ اللہ وہاں کیا کرے گا، خدا وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو اس کی وجہ سے انسان ڈرتے ہیں. اب کیوں ڈرا رہے ہیں؟ جواب تو مل گیا نا کہ کون ڈرا رہے ہیں. تو یہی مذہبی پنڈت، یہ مذہبی جو دھرم کے اکابرین ہیں، یہ بڑے، یہ ڈرا رہے ہیں چھوٹوں کو. کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ڈر اور پھر لالچ، یہ ان کا ایک نفع بخش کاروبار ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو موت سے اور اللہ سے ڈرا دیتے ہیں. پھر جب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ واقعی یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ پوچھیں گے کس سے؟ تو انہی سے پوچھیں گے کہ بھائی نجات کیسے ملے گی. تو اب نسخہ تو یہی بتائیں گے نا. جیسے آپ کسی جعلی حکیم کے پاس جائیں تو آپ کا ہاتھ پکڑے گا، نفس دیکھے گا تو آپ میں ہزاروں بیماریاں، وہ کہہ دے گا کہ بھئی یہ بیماری ہے، یہ ہے، یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شک میں پڑ جائے، جو وہم میں پڑ جائے، تو ضرور کہے کہ بھئی دوائی دو. تو دوائی آپ نے کس سے لینی ہے؟ حکیم صاحب سے لینی ہے. تو حکیم کا کاروبار یہی ہے کہ آپ کو بیماریوں سے ڈرائے، کیونکہ اس کے پاس دوائیاں ہیں، وہ جعلی دوائی، اور وہ دوائی جب بکے گی تب اس کی جیب میں کچھ آئے گا، اور وہ دوائی تب بکیں گی جب وہ لوگوں کو ڈرائے. میرے ساتھ خود ایسا ہوا، کئی حکیموں کے پاس گئے، انہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا، یہی حربہ استعمال کیا کہ بھائی آپ میں یہ بیماری ہے، یہ ہے، اور کچھ بھی بیماری نہیں، اور میں نے کسی کی دوائی نہیں لی. تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی دھرم ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی دھرم ہو، اس کے مولوی لوگوں کو ڈراتے ہیں، کیونکہ کاروبار ان کا یہی ہے کہ ان کے پاس نسخے ہیں. اب وہ نسخے کسی اور کے پاس تو نہیں ہیں، انہی کے پاس ہیں. تو انہی سے ہم کیسے لیں گے؟ تو جب ان کے پاس ہم جائیں گے اور نسخے لیں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا. یعنی آپ جتنی بھی مذہبی کاروبار کو دیکھیں گے نا، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو خدا تب چھوڑے گا. ہندو کیا کہتے ہیں پنڈت کہ بھائی آؤ اور پوجا کر، اور پوجے میں کیا ہے کہ بھائی دودھ بہاؤ اور کھوپرے اور یہ کر، پھول خریدو. یعنی یہ سب ان کا کاروبار ہے. مندر کے ارد گرد جتنے دکانیں ہوتی ہیں، کمیشن آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. تو سب کچھ ان کی جولی میں جا رہا ہے. اب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب پوجا پاٹ کر لیا تو بہ جاؤ، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اسی طرح پادری کہتے ہیں کہ بھائی آؤ اتوار کے دن ہمارے پاس اور ہم تمہیں بخشوا دیں گے. عجیب منطق ہے. اور ہمارے مولوی بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی خدا تو چھوڑے گا نہیں تمہیں، اب کیسے بچو گے؟ تو بھائی یہ نماز ہے، اور یہ درود شریف ہے، یہ روزہ ہے،
اور یہ عمل ہے، وہ عمل ہے، اس کے کرنے سے تمہیں نجات مل سکے گی اور جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ سکو گے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ یا خدا وہ عذاب نہیں دیتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے جو پنڈت یہ جو ہمارے مولوی جن کاموں میں نجات ہمیں بتاتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ کیا ہندو جو مندر میں پوجا کرتے ہیں اس پوجا سے ان کی نجات ممکن ہے؟ یہ کرسچن جو اتوار کے دن جاتے ہیں اور وہاں اپنا رسم ادا کرتے ہیں، اس رسم کی ادائیگی سے کیا ان کو نجات مل سکتی ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی مسجد میں جاتے ہیں، یا یہ جو ہمیں بھائی صلاۃ تسبیح کر لے، یہ وہ کر لے، وہ یہ ذکر کر لے، وہ ذکر کر لے، کیا ان ذکر و اذکار اور ان نوافل سے کیا ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ لیکن انہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ بھائی اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، تو سارے لوگ مطمئن ہیں اور ان کے وارے نیارے ہیں۔ بھائی اگر کوئی بندہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس نے خدا کی مخلوق کو کبھی نقصان ہی نہیں پہنچایا، اور وہ خدا کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، تو خدا کیسے اسے عذاب دے گا؟ اصل اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ یہ دنیا یعنی زمین کے اوپر ایسی مخلوق ہے جس میں بھوکے بہت زیادہ ہیں، پیاسے بہت ہیں، ننگے بھی بہت ہیں، بے سر و سامان لوگ بہت ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اس میں محتاج ہیں، غریب ہیں، مسافر ہیں، اس میں اور جو حیوان ہیں بیچارے، تو ان سب کی مدد کرنا یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اور کسی بھی مخلوق کو نقصان پہنچا دینا اپنی خواہش کہ بھئی میری خواہش ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کا جو مال ہے میں چوری کر لوں گا، میری زندگی بنے گی، اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کی بیوی سے میں شادی کر لوں گا، تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھلے مسجد میں، مندر میں اور چرچ میں اپنا گھر بھی بنا دے اور کبھی اس چرچ سے یا مسجد اور مندر سے نکلے بھی نہیں، تب بھی خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ اور جس نے خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا تو بھلے وہ مندر اور ان عبادت گاہوں کے قریب بھی نہیں گیا ہوگا، خدا اسے بخشے گا اور خدا اسے عذاب نہیں کرے گا۔ تو میں سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا سے مت ڈرو۔ خدا ہمارا کیا ہے؟ ہم خدا کے کیا ہیں؟ تو ہم خدا کے یعنی انسان خدا کے محبوب ہے۔ کائنات میں خدا صرف انسان سے محبت کرتا ہے، اور کوئی عاشق، خدا کیا ہے ہمارے؟ کون ہے؟ ہمارے عاشق ہیں۔ کوئی عاشق اپنی معشوق کو سزا نہیں دے سکتا، کوئی عاشق اپنی معشوق کو بری حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور خدا ہمارے کیسے عاشق ہیں؟ تو اتنی محبت مجنون نے لیلا سے نہیں کی تھی، ایسے عاشق مجنون بھی نہیں تھے لیلا پر جتنے اللہ تعالی ہمارے اوپر عاشق ہیں۔ اتنے عاشق ایک ماں اپنے بچوں پر نہیں ہوتی جتنے خدا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اتنی محبت کرنے والی ہستی، کیا اس سے خوف، اس سے ڈرنا یہ کوئی عقل کی دلیل ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈرایا گیا ہے۔ ڈرایا کیوں گیا ہے؟ کہ اگر وہ نہیں ڈرائیں گے تو ان کا بزنس نہیں چلے گا۔